جب ہر طاقتور ظالم ہو، جہاں کا غریب بھی ظالم ہو، جہاں ہر مرد عورت جھوٹ بولے، جہاں ہر آدمی داؤ لگے تو دھوکہ دینے سے باز نہ آئے، ریڑھی والا بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ ہمارا مزدور دھوکے باز ہے کہ 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا ہے۔ ہمارا مستری دھوکے باز ہے، 1 ہفتے کا کام 1 مہینے میں کرتا ہے۔ میں کہاں اور کیا کیا دکھاؤں۔ فیصل آباد فجر کی نماز پڑھ کے نکلا سیر کرنے، واپس آیا تو ایک ریڑھی والا نظر آیا دور سے، سفید پگڑی سفید داڑھی۔ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے، دنیا کے بھی غریب ہوتے ہیں، دین کے بھی غریب ہوتے ہیں۔ تو مجھے بڑے پیارے لگے وہ بزرگ، تو میں جب ان کے قریب سے گزرا تو میں نے ان کو ایک دفعہ پھر یوں دیکھا، تو میں نے دیکھا ویسے رو رہے تھے خاموش آنسوؤں کے ساتھ، اور ان کا ایک ہاتھ تھا ریڑھی کے اوپر اور ایک ہاتھ تھا پیٹی کے اوپر، اور ایسے آنسو گر رہے تھے ایسے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بزرگوں خیریت ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کچھ بولے نہیں، پیٹی میرے آگے ایسے الٹا دی، ساری ریڑھی پر سیب بکھر گئے۔ جو پہلی لیئر تھی وہ ستھرے سیب تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے۔ یہ کسی طاقتور نے دھوکہ نہیں دیا، ایک مزدور نے دھوکہ دیا ہے، ایک باغ خریدنے والے نے دھوکہ دیا ہے، جس نے 1,00,000 2 لاکھ میں سیب کا باغ خریدا ہوگا اور اس نے اپنے گندے بھی نکالے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کہنے لگے بیٹا میں بہت غریب ہوں۔ یہ جو انہوں نے بہت پہ زور دیا، کہ آج بھی جب میں یہ قصہ سناتا ہوں میرا زخم ایسے تازہ ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے وہ بہت کا لفظ پھر خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گیا۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، میں صبح سویرے منڈی جاتا ہوں، 1 پیٹی لاتا ہوں موسم کے پھل کی، عصر تک وہ بک جاتی، پھر میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے آج کسی میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین۔ تمہاری پولیس تمہیں امن کیسے دے گی؟ تمہاری فوج تمہیں امن کیسے دے گی؟ جب تم نے سب نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا،